السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کرن آفتاب کے قلم سے تحریر کردہ کتاب نگری اسپیشل ناول دل کی راہیں تم تک کے ایپیسوڈ نمبر 7 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کسی گانے کی دھن پر سٹی بجاتا وہ نوٹس بنانے میں مصروف تھا۔ امتحانات قریب تھے اور تقریباً ہر اسٹوڈنٹ کتابوں کو اوڑھنا بچھونا بنائے پڑھائی میں مشغول تھا۔ وسیع و عریض سرسبز گراؤنڈ میں ہر طرف اسٹوڈنٹس دکھائی دے رہے تھے۔ کوئی رٹا لگانے میں منہمک تھا تو کوئی نوٹس بنا رہا تھا اور چند ایک اسٹوڈنٹ اسٹوریوں کی شکل میں گروپ ڈسکشن کرنے میں مشغول تھے۔ وہ آخری لائن لکھ کر اپنا کام تقریباً ختم کر چکا تھا جب انصر، میرب اور انیلا اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ مجھے تو لگتا ہے ڈاکٹر بننے سے پہلے میرے سارے بال سفید ہو جائیں گے، میرب نے تراشیدہ لٹوں کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا، اور میری آنے والی نسل اس پیشے سے پناہ مانگے گی، انصر نے گھاس اس کے بالوں میں پھینکتے افسردگی سے کہا۔ تم کچھ نہیں کہو گے زہران؟ انیلا نے ان دونوں کی درد بھری کہانی سنتے ہی زہران کو مخاطب کیا۔ نہیں، کیا مجھے بھی کچھ کہنا ہے؟ اس نے کندھے اچکائے۔ ویسے میں اپنے تمام نوٹس مکمل کر چکا ہوں، اس لیے پیپر سے پہلے چل کروں گا تاکہ پرسکون ہو کر پیپرز دے سکوں۔ 2 دن رہتے ہیں پیپرز ہونے میں اور تمہیں چل کرنے کی پڑی ہے؟ انصر کو صدمہ پہنچا۔ کیونکہ میں اپنا کام کر چکا ہوں، زہران نے رجسٹر بند کیا اور پین ایک طرف رکھا۔ ویسے کیا لگتا ہے کس کے مارکس زیادہ اچھے آئیں گے؟ میرب نے سوالیہ ابرو چکائے۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آف کورس زہران کے، انصر نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن مجھے لگتا ہے مرام فرید آگے نکل جائے گی۔ 1 سال میں اس نے ہر سبجیکٹ اور پروجیکٹ میں ہائی اسکور کیا، مجھے لگتا ہے اس بار بھی وہ آگے رہے گی۔ اچھا ہے کوئی تو ایسا ہو جو زہران کو سیکنڈ رو میں لا کھڑا کرے۔ میں ترس گیا ہوں اس کی کھچائی کرنے اور نالائکی کے تانے دینے کے لیے جیسے یہ ہر بار مجھے دیتا ہے۔ اس نے کافی فاصلے پر بیٹھی مرام کی جانب دیکھتے زہران کو چھیڑا۔ مرام کے ذکر پر اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیا ہر بار مرام کا ذکر کرنا ضروری ہے؟ آخر ہے کیا اس میں جو تم اس کا موازنہ میرے ساتھ کر رہے ہو؟ وہ یکدم طیش میں آیا۔ تمہیں کیوں اتنا برا لگ رہا ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے تک تو تمہیں اچھی لگ رہی تھی، پھر اب کیا ہوا؟ اگر میں نے ذرا سی اس کی تعریف کر دی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم ہر جگہ ہر چیز میں اسے مجھ سے کمپیئر کرو۔ زہران ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ کچھ زیادہ ہی عجیب ہے۔ دیکھا نہیں تم نے پارٹی میں بھی نہیں آئی جبکہ پوری کلاس انوائٹڈ تھی۔ مجھے تو وہ اب نارمل لگتی ہے، یا پھر جس کلاس سے اس کا تعلق ہے وہاں لڑکیاں ایسے ہی کرتی ہوں گی، یعنی خواہ مخواہ وہ خود کی اہمیت میں اضافہ کرنا۔ میرب نے منہ بناتے کندھے اچکائے۔ ہاں بالکل، کچھ دن پہلے میں نے اسے لفٹ آفر کی تو اس نے صاف انکار کر دیا، جیسا میرا تو کوئی کردار ہی نہیں۔ بالآخر اس نے اپنا غصہ نکالا۔ تمہیں ضرورت ہی کیا تھی اسے یہ آفر دینے کی؟ جانتے تو ہو عجیب سوچ کی حامل لڑکی ہے۔ انفیکٹ مجھے تو وہ کافی تنگ نظر لگتی ہے۔ یاد نہیں تمہیں کیسے مجھے صاف انکار کر دیا تھا کہ دوستی نہیں کر سکتی؟ اب میں کون سا اس سے دوستی کرنا چاہتی تھی؟ مجھے تو بس ترس آیا تھا اس پر کہ ہم نے موبائل والے معاملے کو لے کر زیادتی کر دی اس کے ساتھ۔ چھوڑو یار، ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں اسے؟ وہ اچھی ہے یا بری اپنے لیے۔ انیلا نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ٹھیک کہہ رہی ہے انیلا، اس کے حال پر چھوڑ دو اسے، انصر نے تائید کی۔ زہران نے دور بیٹھی مرام کی جانب دیکھا جو ان کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں تھی۔ مجھے یہ لڑکی سمجھ نہیں آتی، سادہ لباس، نارمل سی شکل و صورت، پھر بھی خود کو نہ جانے کیا سمجھتی ہے، کس چیز کا زوم ہے اس کو؟ پتہ نہیں اس رات خاموش کیوں ہو گیا جب یہ اپنی کوئی فضول سی منطق مجھ تک پہنچا رہی تھی۔ خیر مجھے اس سے کیا لینا دینا، اس نے نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پیپرز کے اختتام پر وہ بے حد خوش تھی۔ 1 سال اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ اس نے انگلیوں کی پوروں پر باقی رہ جانے والے سال گنے تو چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ ڈپارٹمنٹ کے سامنے سے گزرتے اس کی نگاہ میرب اور باقی سب پر پڑی جو پیپرز کے اختتام پر کافی خوش دکھائی دے رہے تھے اور ہمیشہ کی طرح کہکہے لگانے میں مصروف تھے۔ سنیرا زہران کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہنستے ہوئے اس سے کچھ کہہ رہی تھی، جس پر وہ ہنسی ضبط کرتا انصر کے ہاتھ پر ہاتھ مار رہا تھا۔ عجیب قسم کے لوگ ہیں، اور یہ لڑکی بھی جو نہ تو ہماری کلاس فیلو اور نہ ہی اس کالج میں پڑھتی ہے، پھر بھی اکثر یہاں پائی جاتی ہے۔ ان سب کے پاس فالتو پیسے کے ساتھ ساتھ بیکار وقت بھی ہے جسے پیسوں کی طرح ضائع کرتے ہیں۔ اور یہ زہران حیدر اس روز کس طرح مجھے خود پر اعتماد کرنے کے لیے اکسا رہا تھا، کیا یہ شخص قابل اعتبار ہے؟ یا پھر اس جیسا کوئی بھی کبھی بھی مجھے محسوس ہوتا ہے وہ سب نہیں، بلکہ میں عجیب ہوں۔ ان کے لیے ہاتھ پکڑنا، ایک ساتھ گھومنا پھرنا، شاپنگ کرنا، یہ سب معمولی باتیں، لیکن میرے لیے عجیب اور غیر معمولی ہونی بھی چاہیے۔ خیر مجھے اس سب سے کیا؟ وہ اس لڑکی سے یا پھر کسی بھی لڑکی کا ہاتھ پکڑے، لانگ ڈرائیو پر جائے یا جو بھی کرے، بس وہ مجھ سے دور رہے۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے باہر کا رخ کیا۔ وہ خوش تھی اور آج رہنا بھی چاہتی تھی، کسی دوسرے کی وجہ سے اپنا موڈ خراب کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بار بار رسٹ واچ دیکھتی اجیا کا انتظار کر رہی تھی۔ نظریں دروازے پر ٹکی تھیں، اجیا ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ دل نے کسی انہونی کی خبر دی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر تمام سوچوں کو پرے دھکیلا، لیکن دھیان کا پرندہ بھٹک رہا تھا۔ کیا اجیا نے آج ٹیوشن نہیں پڑھنی؟ یا کوئی مسئلہ ہے؟
کیا آپ بتا سکتی ہیں؟ اس نے جوس کا گلاس میز پر رکھتی ہوئی ملازمہ سے استفسار کیا۔ آج چھوٹی بی بی کی طبیعت خراب ہے، وہ کہہ رہی ہیں آپ آج ان کے بیڈ روم میں ہی آ کے پڑھا دیں، وہ نیچے نہیں آ سکتی۔ اگر طبیعت خراب ہے تو میں کل پڑھا دوں گی، آج اسے آرام کرنے دیں، پہلے اطلاع کر دیتے تو میں آتی ہی نہیں۔ مرام نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ نہیں جی، آپ انہیں پڑھا کر جائیں، بڑی بی بی نے سختی سے کہا ہے کہ چھٹی نہیں کرنی، ملازمہ نے زور دیا۔ کندھے پر بیگ لٹکاتے اس کے ہاتھ پل بھر کو تھمے۔ وہ ششو پنج میں مبتلا ہوئی دل نے نفی کی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلا گئی۔ آئے میں آپ کو بیڈ روم تک لے جاتی ہوں۔ وہ ایک لمحے کو رکی اور پھر ملازمہ کے پیچھے چلتی، سینے عبور کر کے ملازمہ نے سامنے کے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ سانس خارج کرتی اندر داخل ہوئی۔ کہاں ہے اجیا؟ کشادہ کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کر اس نے استفسار کیا۔ آ رہی ہیں، آپ بیٹھیں، ملازمہ نے کہا، اور مرام نے کمرے کا جائزہ لیا۔ مجھے لگتا ہے میں نے غلطی کر دی، دل میں ہزار وسوسوں نے سر اٹھایا اور وہ تیزی سے دروازے کی طرف آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول پاتی، کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر ایک جھٹکے میں اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ آپ؟ چودھری کو سامنے دیکھ کر اس کا خشک حلق مزید خشک ہوا۔ ہاں میں۔ کیسے لگا مجھے دیکھ کر؟ ہاتھ چھوڑو میرا، وہ شدت سے چلائی اور اپنا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت سے چھڑانے کی صحیح کی۔ تم خود چل کے میرے گھر تک آئی، کیسے چھوڑ دوں یہ ہاتھ؟ وہ خباثت سے ہنسا تھا۔ مجھے جانے دو ورنہ میں شور کروں گی۔ آنکھوں میں خوف واضح تھا، مرام کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ مچاؤ مچاؤ، چلاؤ، چیخو، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ یہاں تمہاری آواز کسی تک نہیں پہنچے گی۔ وہ کیا کہا تھا اس دن؟ میں تم جیسے آدمی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، تم ایسے ہو ویسے ہو، میری باپ کی عمر کے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس دن لوگوں کے سامنے بہت اونچے اڑ رہی تھی۔ شرافت سے رشتہ بھجوایا تھا میں نے، لیکن تم جیسی لڑکیوں کو عزت راز ہی نہیں۔ ہاتھ چھوڑیں پلیز، جانے دیں مجھے، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ آنکھیں یکدم سرخ ہوئیں۔ چودھری وجاہت زور زور سے ہنسا۔ کہاں گئی تمہاری بہادری؟ کہاں گئی وہ بڑی بڑی تقاریر؟ مجھے جانے دو یہاں سے ورنہ میں تمہاری بیوی کو سب بتا دوں گی۔ وہ آنسو اندر اتارتی تمام ہمت جمع کرتے گویا ہوئی۔ ہاں ہاں، جیسے وہ تو تمہاری بات پر یقین کر لے گی، اعتماد کرتی ہے مجھ پر۔ اس کی سخت ہوتی گرفت پر مرام کو اپنے پاؤں بے جان ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ مزید قریب آیا، مرام نے لاشعوری طور پر اپنا بیگ ایک ہاتھ سے کھینچ کر پوری قوت سے اس کے سر پر مارا۔ اچانک حملے پر گرفت ڈھیلی پڑی، وہ اسے پیچھے دھکیلتے دروازے کی طرف پلٹی، آواز پاختہ سے نوب کو گھماتے وہ تیزی سے باہر نکلی۔ چودھری وجاہت بھی فوراً سنبھل کے اس کے پیچھے بھاگا۔ دھندلاتی آنکھوں سے سینے عبور کرتی وہ آخری سیڑھی پر بری طرح گری۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ 3-4 زینوں کے فاصلے پر ہی تھا۔ دوپٹہ سنبھالتے وہ فوراً اٹھی اور بنا رکے داخلے دروازے پر گئی۔ دروازے کو ان لاک کر کے وہ اکھڑتی سانسوں کے ساتھ باہر نکلی اور ارد گرد کو دیکھے بنا ہی تارکول میں لپٹی سڑک پر معاف ہوتے دماغ سے بھاگتی رہی۔ لان میں تیسری بار گرتی بال کو دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے مسکرایا۔ ڈور بیل بجنے پر گارڈ نے بال اٹھا کر ہوا میں لہرائی اور سامنے کھڑے بچوں کو تنبیہ کی۔ اب گیند نہیں ملے گی تمہیں، چلو بھاگو یہاں سے۔ وہ ہنستے ہوئے ان کے قریب آیا۔ لائیں بال مجھے دیں، اس نے گارڈ کی طرف اشارہ کیا تو وہ گیند زہران کی طرف اچھالتا پیچھے ہوا۔ بھیا بال دے دو نا، ایک بچے نے معصوم سی صورت بنائے کہا۔ ایک شرط پہ، پہلے مجھے اپنی ٹیم میں شامل کرو اور بیٹنگ میں کروں گا پہلے۔ بولو منظور ہے؟ منظور ہے، سب نے کورس میں کہا تو وہ گیٹ بند کرتا باہر آیا۔ پہلی بال پر شاٹ لگایا تو بال سامنے سے بھاگتی ہوئی مرام کے سر پر بری طرح لگی۔ وہ جو پہلے بمشکل خود کو سنبھالے ہوئی تھی، سر پر بال لگنے سے اپنی پیشانی پکڑتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ او شٹ، بھیا آپ نے مار دیا، ایک بچے نے سر پکڑتے افسوس سے مرام کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو ان سے کافی فاصلے پر تھی۔ یہ بیٹ پکڑو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ بھاگتا وہ آگے بڑھا۔ سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا وہاں سے آپ کے آنے کا، ورنہ احتیاط کرتا۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ مرام نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ مرام؟ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھتے دھیرے سے اس کا نام پکار گیا۔ مرام نے آنکھیں رگڑتے مڑ کے دیکھا۔ دور کھڑے چودھری وجاہت کو دیکھ کر وہ ایک دم اٹھ کے زہران کے پیچھے ہوئی۔ اس کی حرکت پر وہ پریشان ہوتا اس کی جانب پلٹا۔ مرام چادر درست کرتی ایڑی کے بل اونچی ہوئی اور زہران کے کندھے کے پار نظر آتے وجاہت کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ زہران نے ناسمجھی سے اس کی نظروں کے تعاقب میں پلٹ کر دیکھا۔ زہران کے پلٹنے پر وجاہت چہرہ چھپاتا پلٹا۔ لگتا ہے اس گھٹیا لڑکی نے اس لڑکے کو سب بتا دیا۔ وہ پیشانی پر آئے پسینے کو صاف کرتا تیزی سے واپس جانے لگا۔ لگتا ہے یہیں کا رہنے والا ہے، خواہ اس لڑکی کے چکر میں آیا، اب اس کی وجہ سے بدنام ہونا افورڈ نہیں کر سکتا میں، اس کے باپ سے پیسے لینے پڑیں گے، ورنہ نہ تو لڑکی ہاتھ آئے گی نہ پیسے۔ وہ مرام پر 2 حرف بھیجتا بار بار اپنا چہرہ صاف کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کون تھا وہ؟ اس کے پلٹتے مرام نے گہرا سانس لیا۔ مرام کیا ہوا؟ وہ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں اور زرد پڑتی رنگت کو دیکھ کر متفکر ہوا۔ مرام نے ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر نگاہیں جھکائیں۔ آنسو پلکوں کے باڑ توڑنے کو بےتاب تھے۔ اس نے بمشکل خود کو رونے سے روکا۔ وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ زیادہ چوٹ آئی ہے؟ آئی ایم سوری۔ پہلی بار اس نے کسی سے معافی مانگی تھی۔ مرام آئی ایم ریئلی سوری، تمہیں چوٹ لگی ہے تو بتاؤ۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور سڑک پر گرا اپنا بیگ تھام کر خاموشی سے چلنے لگی۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
مرام سر جھکائے بنا کچھ کہے چل رہی تھی۔ آج یہ اتنی خاموش کیسے؟ بال لگنے پر بھی کچھ نہیں کہا، نہ ہی میرے ساتھ چلنے پر اعتراض کیا۔ اس نے حیرت سے سوچا، کچھ ہوا ہے مرام؟ اس کی خاموشی سے تنگ آ کر پھر سے گویا ہوا دوسری طرف خاموشی ٹھائی تھی۔ ہاتھوں کی لرزش کو چھپانے کے لیے اس نے ہاتھ چادر کے اندر کیے تھے۔ وہ کچھ بھی کہنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ اگر بولتی تو رہی صحیح ہمت بھی ٹوٹ جاتی۔ اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے سے آری تھا۔ مرام، آر یو اوکے؟ جواب نہ دارد۔ کوئی جواب نہ پا کر زہران نے سانس اندر کھینچا اور پھر بنا کچھ کہے قدرے فاصلے پر اس کے ساتھ چلتا رہا۔ بس اسٹاپ پہ جا کے وہ بس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ بھی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد اس کی مطلوبہ بس سامنے آ کے رکی۔ وہ سر جھکائے دھول میں اٹی سڑک کو گھوڑنے میں منہمک تھی۔ مرام، بس آ گئی ہے، اسی بس میں جانا ہے یا کسی اور میں؟ زہران نے قریب آ کر استفسار کیا۔ ہاں، اس نے ناسمجھی سے زہران کی جانب دیکھا۔ بس، اس نے مسافروں سے بھری بس کی طرف اشارہ کیا جس میں مزید مسافر سوار ہو رہے تھے۔ اس کا سر اس بات میں ہلا تھا اور پھر تیزی سے بس میں سوار ہوئی۔ مسافروں کے بیٹھتے ہی بس ایک بار پھر سے اپنی منزل کی طرف گامزن ہوئی۔ مرام نے کھڑکی سے دور ہوتے زہران کو دیکھا جو واپسی کی راہ لے چکا تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچی، گرم آنسوؤں نے اس کے گال تر کیے جسے اس نے ہتھیلی کی پشت سے بے رحمی سے رگڑا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ راستہ تمام ہوا تھا لیکن زندگی کا سفر ابھی باقی تھا۔ ذہن منتشر تھا، اسے محسوس ہوا جسے سوچنے کی ساری صلاحیتیں سلب کر لی گئی ہوں۔ وہ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ تنگ گلی میں داخل ہوئی۔ گھٹن کا احساس میں اضافہ ہوا تھا۔ لکڑی کا دروازہ دھندلا دکھائی دیا۔ وہ رفتار تیز کرتی اندر داخل ہوئی۔ کیاری میں لگے پیٹونیا کے ادکھلے پھول قدرے مرجھائے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نگاہ پھولوں پر ڈالی۔ آنسو رڑی کی صورت اس کے اگالوں سے بہتے پیٹونیا کے پھول میں گم ہوا۔ آنکھوں کے پانی کو خشک ہتھیلی میں جذب کرتی وہ رخ موڑ گئی۔ مرام، تم آ گئی؟ ارسلہ نے کچن کی ادکھلی سے کھڑکی سے سر نکالا۔ بہت ساری لاتی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اندر آتی بیگ ایک طرف پھینکا اور نڈھال سی بیڈ پر ڈھیر ہوئی۔ آنسو کنپٹی سے بہتے بالوں میں جذب ہوئے۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ آج کیا ہونے جا رہا تھا میرے ساتھ؟ دماغ کے پرسکون ہوتے ہی پہلا سوال اس کی روح تک جھنجھوڑ گیا۔ اگر مجھے وہاں سے نکلنے کا موقع نہ ملتا تو؟ خود سے کیے جانے والے اگلے سوال پر اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ اگر زہران دکھائی نہ دیتا تو؟ اور اس تو سے آگے وہ کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ انہیں جانے دیں۔ پہلی بار کہے جانے والے اس کے الفاظ سماعتوں میں گونجے تھے۔ اس پر FM تو چلتا ہوگا نا؟ دوسری بار کہے جانے والے تمسخرانہ جملے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ کھانا لگا دو تمہارے لیے؟ ارسلہ نے دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتے استفسار کیا۔ مرام نے گیلی آنکھیں رکھ لیں۔ مرام، کیا ہوا ہے؟ تم رو رہی ہو؟ وہ اسے قریب بیٹھتی فکر مندی سے گویا ہوئی۔ ایک عزت ہی تو ہے ہمارے پاس، اگر نہ رہتی تو کیا ہوتا؟ آواز میں واضح کرب تھا۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ مزید پریشان ہوئی۔ میں اب کہیں نہیں جاؤں گی۔ مجھے بے حد خوف محسوس ہو رہا ہے ارسلہ۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں کیسے وہاں سے نکلی، گھر تک کیسے پہنچی، سب سمجھ سے باہر ہے۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ ارسلہ نے اس کے سرد پڑتے ہاتھ تھامے۔ چودھری کی۔ اس نے نم آنکھیں ارسلہ کے چہرے پر مرکوز کی اور ساری بات سے آگاہ کیا۔ تم اس کے گھر جاتی رہی اور پتہ بھی نہیں چلا؟ مجھے معلوم ہوتا تو وہاں کبھی نہ جاتی۔ آنسو میں پھر سے روانی آئی۔ رونا بند کرو مرام، شکر ادا کرو سب ٹھیک ہے، کچھ ہوا نہیں ہے۔ ارسلہ نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کس بات کا شکر ادا کروں؟ روز بروز بڑھتی مصیبتوں کا یا آئے روز جو دھکے کھاتی ہوں؟ بتاؤ کس بات پر شکر ادا کروں؟ اپنی غربت اور مفلسی پر یا ابا کے ایسا ہونے پر؟ شدت گریہ کے باعث ناک اور آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ چپ کیوں ہو؟ بولو۔ ارسلہ نے نم آنکھوں سے اس کا متورم چہرہ دیکھا۔ کیا غریب کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ عزت نفس نہیں ہوتی یا وہ انسانوں کی فہرست میں شامل ہی نہیں ہوتے؟ بتاؤ مجھے۔ مدھم آواز میں جملہ مکمل کرتے اس کی ہچکی بند گئی۔ ارسلہ نے نفی میں سر ہلاتے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم ٹھیک ہو، کچھ نہیں ہوا، یہی کافی ہے۔ تم محفوظ ہو اپنے گھر میں، یہ حقیقت ہے، خود کو پرسکون کرو اور اس بارے میں مت سوچو۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں سہلاتے ہوئے بولی۔ یہ کافی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے اس ٹیوشن سے اچھے پیسے مل رہے تھے۔ میں 2-3 گھروں میں ٹیوشن پڑھا کر اپنی تعلیم کا خرچہ بمشکل پورا کر رہی تھی، صرف یہ سوچ کر کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اب وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ میں مزید خود کو تھپکی دینے کی سکت نہیں رکھتی۔ ہمارے پاس قیمتی شے کے نام پر محض عزت ہے۔ میں اس واحد قیمتی چیز کو گنوا نہیں سکتی۔ میں کالج چھوڑ دوں گی ارسلہ۔ زکام زدہ لہجے میں آنکھیں رگڑتے انداز فیصلہ کن تھا۔ تم وہاں مت جانا، ٹیوشن مت پڑھنا، لیکن کالج چھوڑنے کی بات کیوں کر رہی ہو؟ یہ تمہاری اولین خواہش ہے، سے دستبردار کیوں ہوتی ہو؟ میری کوئی خواہش کبھی پوری نہیں ہوئی، ایک اور صحیح۔ مرام، ارسلہ کا دکھ بھرے لہجے میں اسے پکارا۔ مجھے سب سے زیادہ برا جواری کی بیٹی کہلانا لگتا ہے۔ مجھے پیسوں سے، پیسے والوں سے کوئی مطلب نہیں، لیکن مجھے زندگی سے مسئلہ ہے۔ جواری کی بیٹی ہونے سے مسئلہ ہے، انسانوں کے مابین دولت کی دیوار ہے، سے خائف ہوں میں۔ اس سب سے نکلنا چاہتی تھی۔ ہر روز یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتی ہوں کہ ایک اور برے دن کا اختتام ہو۔ اب اچھے وقت کی جانب ایک قدم میں اضافہ ہوا، لیکن ہر بار یہ کیوں بھول جاتی ہوں کہ میں مرام فرید ہوں، جسے کچھ بھی آسانی سے نہیں ملتا، جس کی ہر سوچ الٹ ہو کے سامنے آتی ہے۔ دنیا میں اتنے انسان ہیں، اللہ سب پر رحم کرتا ہے، تو مرام پر کیوں نہیں؟
دل اگر پیسوں والوں کا ہے تو ہمارا بھی ہے، دیکھو دھڑکتا بھی ویسے ہی ہے، پھر فرق کہاں ہے؟ ارسلہ وہ سر جھکاتے مدھم آواز میں بولی۔ ارسلہ نے آنکھوں میں درائی نمی کو پرے دھکیلا اور اس کے گرد باہیں حائل کی۔ اس دل کا دھڑکنا اس کی تم پر رحمت کی نشانی ہے۔ تم ہر روز ہر مشکل کے بعد تمام ہمت یکجا کر کے پھر سے کھڑی ہو جاتی ہو، یہ بھی اس کی رحمت ہے تم پر، ورنہ رب کی مرضی کے بنا تو ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ تو پھر تمہاری تمام تر ہمت، محنت، لگن، تمام تر مشکلات اور تکالیف کے بعد یہاں تک پہنچ جانا بے وجہ نہیں ہو سکتا۔ ارسلہ کی بات پر اس نے خاموشی سے آنسو صاف کیے۔ میں کچھ دیر اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ارسلہ نے سرگوشی کی اور آخری نگاہ اس پر ڈالتے کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ موبائل اسکرین پر مرام کی تصویر دیکھتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ مرام کے گھر آنے پر اس نے موقع پاتے ہی فون میں اس کے عکس کو قید کیا تھا، جسے اکثر دیکھنے پر وہ یوں ہی مسکراتا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے بھی دکھائیں۔ وہ جھٹکے سے عاقب کے قریب آیا تو اس نے گڑبڑا کے فون پیچھے کیا۔ کیا چھپا رہے ہیں مجھ سے؟ زہران نے ابرو چکاتے دونوں ہاتھ کمر پر دھرے۔ کچھ نہیں، شمس نے ایک کیس کی انفارمیشن بھیجی تھی، وہ دیکھ رہا تھا۔ انفارمیشن؟ اس نے ہنستے ہوئے آنکھ دبائی۔ آپ مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے بھائی، یہ مسکراہٹ بے معنی نہیں۔ کیا ہے؟ دکھائیں مجھے۔ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، تم بات کو دوسرا رخ دے رہے، وہ پیشانی کھجاتے ہوئے بولا۔ بات تو آپ گھما رہے ہیں، لیکن جبکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میرے لیے بھابھی اور اپنے لیے دلہن پسند کر لی آپ نے، وہ کنپٹی پر ہاتھ رکھتا سوچنے کی بھرپور اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ عاقب کا بے ساختہ کہا بلند ہوا۔ تم رشتے بنانا چھوڑو اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو ڈاکٹر صاحب۔ آپ بھی اپنی سرکاری زندگی سے نظریں ہٹا کر ذرا نجی زندگی پر توجہ دیں ایس پی صاحب، وہ بازو سینے پر لپیٹتا آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ مجھے اپنے پروفیشن سے بے انتہا محبت ہے، میرا فرض سب سے پہلے، باقی سب بعد میں۔ اس فیلڈ میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے ہی کوئی نالائق انسان ہے آپ، اگر ماما سے ڈر رہے ہیں تو میں بات کروں؟ زہرا نے بھویں سکیڑ کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ پھر سے ہنسنے پر مجبور ہوا۔ تم ہر بات کو اتنا لائٹلی کیوں لیتے ہو؟ اور آپ ہر بات کا پوسٹ مارٹم کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس کے سامنے رکھی نشست سنبھال چکا تھا۔ میری بات مان لیں بھائی، آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ ابھی نہیں، یعنی میرا تیر نشانے پڑا گا۔ بھابھی سے بات کر رہے تھے؟ ایسی قسمت کہاں، وہ تو جانتی تک نہیں۔ کیا سست انسان، آپ کی جگہ میں ہوتا تو کب کا پرپوز کر چکا ہوتا۔ زہران نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ تو تم اس لڑکی کو ڈائریکٹ پرپوز کرتے؟ وہ ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھتا سنجیدگی سے بولا۔ بالکل، لیکن اگر آپ کی جگہ ہوتا تو، پر میں زہران ہوں، ڈائریکٹ فائرنگ مشکل ہے ذرا۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ فوراً شادی کر لو، وہ بھی صرف ایک؟ بندہ قید ہو جاتا ہے نہیں؟ اس نے آنکھ کا کونا دبایا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، عاقب نے جھرجھری لی۔ میں آپ جتنا شریف نہیں ہوں، ہوتا تو ضرور کرتا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ عاقب نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ تمہیں زنیرہ کے بارے میں سوچنا چاہیے، وہ تمہارے معاملے میں کافی سنجیدہ دکھائی دیتی ہے مجھے۔ اور اس کی موم آپ کے بارے میں؟ کیا مطلب؟ وہ زنیرہ کے لیے آپ کو پرفیکٹ سمجھتی ہیں۔ واٹ؟ عاقب حیران ہوتے آگے ہوا۔ سچ کہہ رہا ہوں، زہران نے کندھے اٹھائے۔ ان کے سوچنے سے کیا ہوتا ہے، جبکہ زنیرہ تم میں دلچسپی رکھتی ہے۔ باقی اب ان کے سوچنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے تو لڑکی پسند کر لی ہے۔ زہرا نے بات ہوا میں اڑائی۔ دیکھنے میں کیسی ہے؟ تم سدھرو گے نہیں؟ مشکل ہے، جان چھوڑو میری، 1 انچ بھی نہیں ہلنے والا یہاں سے، وہ بھی وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتے بولا۔ عاقب کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ اچھی ہے، صرف اچھی ہے۔ وہ ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے ابرو چکاتے عاقب کو زج کرنے کے موڈ میں تھا۔ بہت اچھی ہے، کہتے ہی وہ بے ساختہ مسکرایا۔ کہاں ملی اور کیسے؟ اتفاق تھا، حسین اتفاق۔ لگتا ہے بہت خوبصورت ہے۔ زہران نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ کہہ سکتے ہو، لیکن مجھے کچھ زیادہ ہی لگتی ہے، کم گو، سنجیدہ سی۔ آپ کو آپ جیسے لڑکی ہی پسند آئی، دونوں کم گو اور سنجیدہ، زندگی بور ہو جائے گی۔ اس کے انداز پر عاقب کا کہا بلند ہوا۔ یہ بھی اتفاق ہے، وہ مشکل ہنسی روکتے ہوئے بولا۔ کب بتائیں گے اسے؟ ابھی نہیں، پہلے ماما سے بات کروں گا پھر۔ کب بات کریں گے؟ اوف زہران، ابھی نہیں، جب صحیح وقت آئے گا تو بتا دوں گا۔ اور صحیح وقت کب آئے گا؟ بہت جلد۔ مسکراہٹ ہنوز لبوں کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ زہران کا سر اس بات میں ہلا۔ ایک بات بتاؤ زہران، وہ قدرے توقف کے بعد بولا۔ پوچھیں، اس نے نگاہیں عاقب کے چہرے پر مرکوز کی۔ تم زندگی میں کس کا انتخاب کرو گے؟ میں سمجھا نہیں، وہ الجھا۔ میں زنیرہ کی بات کر رہا ہوں یار، وہ تمہیں پسند کرتی ہے، اور اگر ماما کو بھی وہ تمہارے لیے پرفیکٹ لگے تو تمہارا انتخاب کیا ہوگا؟ تم کس کو چنو گے، کس کی سنو گے؟ میرا معاملہ تھوڑا مختلف ہے بھائی، آپ نہیں سمجھیں گے، لیکن اگر مجھے انتخاب کا اختیار دیا گیا تو میں دل کی سنوں گا، کیونکہ بدقسمتی سے دل کی راہوں پر کوئی یو ٹرن نہیں ہوتا، جہاں غلطی کا احساس ہونے پر متبادل راستہ اختیار کر لیا جائے۔ وقت گزر جائے، ہم آگے نکل جائیں تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا سوائے پچھتاوے کے، اور میں زندگی کو کسی پچھتاوے کی نظر نہیں کرنا چاہتا۔ اگر وقت تمہاری گرفت میں نہ ہوا تو کیا کرو گے؟ اگر رشتوں اور دل میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا پڑا تب کیا کرو گے؟ آپ مجھ سے اتنے پیچیدہ سوالات کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ کہیں آپ کو یہ فکر تو نہیں ستا رہی کہ ماما یا بابا آپ کی پسند کو ریجیکٹ کر دیں گے؟
ایسے ہی پوچھ رہا تھا، آدمی پہ برا وقت بھی آ سکتا ہے، اس لیے پہلے ہی محتاط ہو رہا ہوں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ایسا وقت نہیں آئے گا، آپ بے فکر رہیں، کیونکہ وہ دونوں کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ آپ کی پسند ہی ان دونوں کی پسند ہوگی۔ جانتا ہوں، لیکن وہ یکدم خاموش ہوا۔ لیکن کیا؟ اگر وہ نہ مانی، اسے اعتراض ہوا تو؟ آپ کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ ضرور مانے گی، اور اگر نہ مانے تو مجھے بتانا، میں خود اسے آپ کے لیے راضی کروں گا۔ جانتا ہوں، تم تو میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو، عاقب نے مسکراتے ہوئے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات کی تاریکی چاروں سو پھیل چکی تھی۔ صحن کے نل سے قطرہ قطرہ ٹپکتے پانی کی آواز گہری خاموشی میں وقفے وقفے سے ارتعاش برپا کر رہی تھی۔ صحن کے وسط میں چارپائی پر وہ بنا کوئی چادر لیے پوری آنکھیں کھولے تاریکی میں ڈوبے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ موسم میں کافی حد تک تبدیلی واقع ہوئی تھی، لیکن اسے بدلتے موسموں سے کم ہی فرق پڑتا تھا۔ مسلسل جاگنے کے باعث آنکھوں کی پتلیوں میں تھکاوٹ اتری تھی۔ اس نے آنکھیں زور سے بند کی تو درد کا احساس ہوا۔ خشک آنکھوں نے ایک بار پھر سے باوضو ہوئیں۔ مجھے کبھی کبھی ارسلہ پر حیرت ہوتی ہے، کیسے وہ خوش فہمیوں کے گہرے سمندر میں اتر جاتی ہے، جسے کہانیوں کی طرح واقعی ہیرو آ ہی تو جائے گا اور بھنور میں ڈولتی اس کی کشتی پار لگ جائے گی۔ اسے تو کسی چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کہتی ہے کالج جاؤ، ہوم ٹیوشن چھوڑ دو، لیکن میرا تو سارا خرچہ اسی ہوم ٹیوشن سے پورا ہو رہا تھا۔ کالج جاؤں گی تو اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ 2 سال، پورے 2 سال کیسے نکالوں گی؟ وہ کہتی ہے امی اور وہ مل کر کر لیں گے، لیکن میں اتنا سارا بوجھ امی پر کیسے ڈال دوں جو پہلے ہی منو بوجھ تلے دب سی گئی ہیں۔ گہرا سانس لیتے اس نے بوجھل دل کے ساتھ کروٹ لی۔ اللہ نے ہر آزمائش میرے حصے میں لکھ دی ہے۔ کہتے ہیں ساری مشکلیں ایک ساتھ کبھی نہیں آتی، لیکن میرے سامنے تو مشکلات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ موجود ہے۔ یا تو اللہ یہ ساری مشکلات میرے حصے میں نہ لکھتا، یا پھر وہ ابا کو مختلف انسان بنا دیتا۔ کوئی ایک ایسی آسانی تو ہوتی جسے وہ میرے مقدر میں لکھتا۔ وہ چاہتا تو مجھے چودھری کے درد سے دور رکھتا۔ آج جو ہوا وہ نہ ہوتا تو کم از کم میری مشکلات میں اضافہ نہ ہوتا۔ ارسلہ کو چیزیں آسان لگتی ہیں، کچھ بھی ہو جائے وہ مسکرانا نہیں بھولتی، لیکن مسکرانے کے لیے کوئی وجہ بھی تو ہو جو میرے پاس نہیں ہے۔ 2 سال باقی رہ گئے میڈیکل اسٹڈی مکمل ہونے میں۔ پچھلے 3 سالوں سے میں نے خود کو کیسے گھسیٹا ہے، یہ صرف میں جانتی ہوں۔ ارسلہ نہیں، وہ گھر پہ رہتی ہے، اسے لگتا ہے سب ہو جائے گا، لیکن کیسے؟ پچھلے 3 سالوں میں کتنی بار اپنے دل کو مارا ہے، بلکہ بچپن سے ہی۔ کالج کا کوئی بھی فنکشن ہو، تھیم پارٹی یا نائٹ ڈنر، سب جاتے رہے، لیکن میں نہیں، کیونکہ میرے پاس اس مشکل زندگی میں اپنے لیے بھی وقت نہیں، اور نہ ہی پیسہ جو ان سب کی طرح کھل کے مسکرا سکوں یا کوئی خواہش پوری کر سکوں۔ میں تو یہ تک نہیں جانتی کہ جب خواہشات پوری ہوتی ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ شاید میں یہ کبھی جان ہی نہ سکوں۔ خواہشات ہیں کیا میری؟ امی کو سکون دینا، اپنی بہنوں کے لیے اچھا لینا، ابا کا علاج کروانا، ممکن ہے وہ بدل جائیں، بہتر ہو جائیں، انہیں ہمارے نام یاد رہنے لگے، وہ ہم سے محبت کرنے لگے۔ پر کیسے؟ اس نے یاسیت سے چہرہ تکیے میں چھپایا۔ اب تو یہ 2 سال پہاڑ لگ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی اندھیری سرنگ میں پھنس گئی ہوں۔ مسلسل چلتے رہنے کے بعد بھی راستہ تمام نہیں ہو رہا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی، متورم آنکھوں میں سرخی واضح تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم نے مجھے پریشان کرنے کی قسم کھائی ہے زنیرہ، کتنا اچھا لڑکا ہے افشان، اور تم نے بنا سوچے سمجھے منگنے کے لیے انکار کر دیا۔ پہلے تم نے عاقب کے لیے منع کیا، جبکہ مجھے وہ تمہارے لیے بے حد پسند ہے، لیکن میں خاموش رہی۔ اور اب افشان، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ آپ جانتی ہیں کہ میں کیا چاہتی ہوں، وہ کیوٹکس لگے ناخنوں کو دیکھ کر بولی۔ زہران کے علاوہ کوئی بھی لڑکا ہوتا تو میں انکار نہ کرتی، لیکن زہران نہیں۔ آخر کیوں؟ کیا کمی ہے اس میں؟ سب کچھ تو ہے، پر اس کا نہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے موم؟ فرق پڑتا ہے، میں نہیں چاہتی اس گھر میں تمہاری ثانوی حیثیت ہو۔ آپ بات کو خواہ بڑھا رہی ہیں، مجھے باقی کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہے۔ تمہاری ہر بات نہیں مانی جائے گی زنیرہ، سن لو۔ وہ ویسا نہیں ہے موم جیسا آپ سمجھ رہی ہیں، وہ مختلف ہے۔ کیا مختلف ہے اس میں؟ اچھی شکل بس، اس کے علاوہ اور کیا ہے اس کے پاس؟ اور جس کے لیے تم مجھ سے بحث کر رہی ہو تو وہ تو تمہیں کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ یہ صرف آپ کے رویے کی وجہ سے ہے، کیونکہ آپ ہر ملاقات پر ڈیگریڈ کرتی ہیں زہران کو، اس کے ماضی کا ذکر کرتی ہیں، صرف حقیقت یاد کرواتی ہیں، اسے کہیں بھول نہ جائے۔ آپ غلط کرتی ہیں مام، جب باقی کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کیوں اس کے ساتھ اس طرح پیش آتی ہیں؟ میرے ساتھ بحث مت کرو زنیرہ، تمہارے لیے جو بھی سوچوں گی بہتر ہی ہوگا۔ ان کے مستحکم لہجے پر زنیرہ نے آہ بھری۔ وہ کس سے لڑتی، زہران سے یا پھر اپنی ماں سے؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج تھکا دینے والا دن تھا۔ جب سے 4th ایئر شروع ہوا، سارے پروفیسرز نے ہمیں فٹ بال بنا دیا، صبح لیکچرز اور شام میں وارڈز۔ وہ چاروں ہی نیورولوجی وارڈ کے کشادہ کوریڈور میں آگے پیچھے چل رہے تھے جب انصر نے اسٹیتھوسکوپ میرب کو تھماتے ہوئے بولا، صحیح کہہ رہے ہو۔ انیلا نے منہ بنا دیا۔ کیا آرڈر کروں؟ وہ چاروں گول میز کے اطراف میں رکھی جدید ڈیزائن کی کرسیاں سنبھال چکے تھے جو رات تک ہضم نہ ہو۔ انیلا نے چشمہ اتارتے ہوئے تھکاوٹ زدہ لہجے میں کہا، تمہارا پیٹ تو کبھی بھرتا ہی نہیں ہے نیلو،
تم تو اپنے مریضوں کا ڈائجسٹو سسٹم بھی تباہ کر دو گی، اور تمہارا اپنے متعلق کیا خیال ہے؟ ہاں تم دونوں اب پھر سے شروع مت ہو جانا۔ میرب نے سر تھاما۔ اب تم کھانے کے لیے کچھ لاؤ گے یا یہ بھی میں کروں؟ میرب نے انصر کو ٹہوکا دیا جو خوشمکی نگاہوں سے انیلا کو گھورنے میں مصروف تھا۔ جا رہا ہوں۔ وہ کرسی گھسیٹتے کھڑا ہوا۔ زہران مسلسل موبائل اسکرین پر نظریں جمائے مکمل طور پر منہمک تھا۔ انصر دونوں ہاتھوں میں ڈشز تھامے واپس آیا تو لو اب شروع کرو۔ ویسے آج مس گرمپی کہیں نظر نہیں آ رہی؟ انصر نے پیزے کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے استفسار کیا۔ آج کیا؟ وہ تو کل بھی نہیں آئی کالج، انیلا نے اضافہ کیا۔ مرام کے ذکر پر وہ ان تینوں کی جانب متوجہ ہوا، لیکن نظریں ہنوز موبائل اسکرین پر تھیں۔ ویسے بہت ہی عجیب ہے، 3 سال گزر گئے لیکن وہ نہیں بدلی۔ اس طرح کی لڑکی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ میر اپنے شانے پر آتے سلکے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ وہ 50 سال بعد بھی ایسی رہی کہ انیلا بولی۔ لیکن تمہیں تو پتہ ہوگا وہ کیوں نہیں آ رہی، کیونکہ تم ہی واحد بندی ہو جس سے وہ بات کر لیتی ہے، میرب نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ مجھ سے کوئی راز و نیاز نہیں کرتی، بس کبھی کبھار حال احوال پوچھ لیتی ہے میرا، اس سے زیادہ نہیں۔ اس لیے میں بھی کبھی کبھی چلی جاتی ہوں اس کا حال احوال پوچھنے، یا پھر جب تمہیں اس سے کوئی کام ہوتا ہے تب۔ میرب نے آنکھ دبائی۔ کیسا کام؟ انصر نے ابرو جھکائے۔ نوٹس، میرب نے ہنستے ہوئے کہا۔ زہران کے نوٹس کے بعد بھی کوئی کسر رہ جاتی ہے جو تم اس کے پاس پہنچ جاتی ہو؟ انصر نے پھر سے اسے چھیڑا۔ ہاں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں صرف علم سمیٹتی ہوں، اور جب 2 جینیس افراد کا علم ملتا ہے تو کمال ہوتا ہے۔ پھر بھی تم ہر بار دوسرے نمبر پر آتی ہو، انصر نے کہا بلند کیا۔ وہ اس لیے کہ زہران اور مرام کسی کو آگے آنے نہیں دیتے، دونوں ایک دوسرے کو ہراتے ہیں، دونوں ہی ایک دوسرے کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ صحیح کہہ رہی ہو تم۔ پتہ ہے انصر کل جب SR وارڈ میں آئے تو کہنے لگے ہمارے کالج میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب 2 اسٹوڈنٹس 3 سال سے مسلسل ٹاپ پہ آ رہے ہیں، دونوں کے مارکس میں پوائنٹس کا فرق بھی نہیں ہوتا۔ میرا مجھے تو شک ہو رہا ہے ہر بار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اتفاق بھی کہا جائے تب بھی ہر بار۔ وہ کنپٹی پہ ہاتھ رکھتا زہران کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میرب نے کندھے اچکائے۔ ویسے چھٹی کرتی نہیں ہے، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا یا بیمار تو نہیں ہو گئی؟ وہ انیلا کو یکدم فکر لاحق ہوئی۔ نمبر 2 پوچھ لیتے ہیں اس سے، انصر نے زہران کے عدم دلچسپی محسوس کرتے فون نکالا۔ تم سب مرام نامہ بند کرو گے یا کوئی اور موضوع ہے ہی نہیں ڈسکس کرنے کے لیے؟ ہوگا کوئی مسئلہ، تم کیوں اس کے لیے اس قدر فکر مند ہو رہے ہو؟ بالآخر وہ بول پڑا۔ انصر کے لبوں پر تبسم بکھرا، وہ ٹیبل سے اسٹیتھوسکوپ اٹھاتے وارڈ کی جانب بڑھنے لگا۔ اسے کیا ہوا؟ میرب نے اٹھمبے سے دور جاتے زہران کو دیکھا۔ جلن، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کمرے میں ہوتی کھٹ پٹ کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولا۔ سامنے کھڑی مرام کو دیکھ کر اس نے پوری آنکھیں واقعی، جو لکڑی کی الماری کا پورا پٹ واقعی، کپڑے نکال کم اور پھینک زیادہ رہی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ ڈھنگ کا کوئی جوڑا۔ کس لیے؟ کالج جانا ہے، پچھلے 3 سال سے یہی کپڑے پہن رہی ہوں، اب تو رنگ تک اڑ گیا۔ ابھی 2 دن پہلے تک تم نے سب کچھ چھوڑنے کا ارادہ بنایا ہوا تھا، پھر آج کیا ہوا؟ اتنے سال کی محنت ضائع تو نہیں کر سکتی نا؟ اور امی کا کیا قصور؟ ان کی تو پوری زندگی ایسے ہی گزر گئی، یہاں تک پہنچانے میں کتنی محنت کی انہوں نے۔ شکر ہے تمہیں عقل آ گئی، ٹیوشنز بھی دو گی؟ اب کسی کے گھر جا کے ٹیوشن ہی پڑھاؤں گی۔ پھر ایک اکیڈمی ہے، زیادہ اچھے پیسے تو نہیں ملیں گے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا۔ تو اب تم اکیڈمی جاؤ گی؟ ہاں، دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اچھا فیصلہ کیا تم نے، مجبوری کو مرضی کا نام نہ دو، میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی۔ ہٹو تم، میں نکال دیتی ہوں، ارسلہ نے پاؤں میں جوتی پہنتے ہوئے کہا اور الماری کے قریب آئی۔ یہ کیسا رہے گا؟ اس نے ٹین کلر کا ایک سوٹ نکال کر پٹ بند کرتے ہوئے استفسار کیا۔ مرام نے ایک نگاہ جوڑے پر ڈالی۔ کر دو، سب ایک سے ہیں۔ جانتی ہے ہاسپٹل میں وارڈ بوائے کے کپڑے مجھ سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، اور تمہیں اس پر بھی رشک آتا ہوگا، ارسلہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، کبھی کبھی جب کپڑوں پہ نظر پڑ جائے تو، وہ بھی مسکراتے ہوئے بولی۔ مرام، رابعہ کی آواز پر وہ دونوں متوجہ ہوئیں۔ جی امی، تمہارے ابا کی طبیعت 2 دن سے بہت خراب ہے، سوچ رہی ہوں ڈاکٹر کو دکھا دوں۔ جب وہ آپ کے بارے میں نہیں سوچتے تو آپ ان کے بارے میں کیوں سوچتی ہیں؟ سوچنا پڑتا ہے۔ نہ سوچیں، جیسے وہ بے حس ہیں ویسے ہی آپ بھی بن جائیں۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، وہ تمہارے ابا ہیں۔ ہاں ابا ہیں، اسی بات کو تو وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور باپ ہے نا تو آج تک کون سا فرض پورا کیا انہوں نے؟ کوئی ایک تو بتائیں۔ کس چیز کی قیمت وصول کریں وہ ہم سے دنیا میں لانے کی؟ وہ کچھ نہ بھی کریں تب بھی تمہارے ابا رہیں گے، کچھ نہ کریں لیکن کم از کم ہماری مشکلات میں اضافہ تو نہ کریں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے پچکارتے ہوئے پیشانی پر بوسہ دیا۔ آپ اور ارسلہ دونوں ایک جیسی ہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا تو ارسلہ اور رابعہ نے بیک وقت ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ بتائیں کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر کو دکھانا ہے، میرے پاس کچھ پیسے تو ہیں لیکن سوچ رہی ہوں کہ کہیں کم نہ پڑ جائیں۔ تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ صرف کالج تک پہنچنے کا کرایہ امی، اس کی آواز مدھم تھی۔ کیا ٹیوشن سے پیسے نہیں ملے ابھی؟ کل ملنے تھے نا؟ ہوم ٹیوشنز چھوڑ دی ہیں میں نے۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ 2 دن سے تم کالج بھی نہیں گئی؟ جی امی، سب ٹھیک ہے، میں نے مرام کو منع کیا ہے کہ ہوم ٹیوشنز بند کر کے کوئی اکیڈمی جوائن کر لے، یوں وقت بھی بچ جائے گا اور تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، ورنہ جہاں یہ ٹیوشن پڑھانے جاتی ہے وہ سب لوگ مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، سارا وقت بسیں بدلنے میں گزر جاتا ہے۔
صحیح کیا تم نے، میں نے تو پہلے بھی کہا تھا اتنی مشقت نہ کرو، میں خود ہی کر لوں گی. اب تک بھی تو کی ہے لیکن مانی نہیں. رابعہ نے تائید کی تو وہ سر ہلا کے رہ گئی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. اگلے دن وہ لان میں رکھے گئے بینچ پر بیٹھا باروہا گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا. ابھی تک نہیں آئی، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے گہری سوچ میں تھا. کیا نمبر ملاؤں؟ اس نے فون نکال کر مرام کا نمبر نکالا جو اس نے گرمپی گرل بدمزاج لڑکی کے نام سے سیو کیا تھا. اندر اس کے موبائل میں مرام کی جگہ گرمپی دیکھ کر ہنسا تھا اور پھر وہ اکثر زہران کو چڑھانے کے لیے اسے مس گرمپی کہہ کر مخاطب کرتا. نہیں، اس نے یس کا بٹن پریس کرنے کی بجائے نفی میں سر ہلا دیا. پر وہ الجھا، اگر وہ ٹھیک نہ ہوئی تو؟ بات تو کر لیتا ہوں لیکن کیا کہوں گا اس سے؟ وہ تذبذب کا شکار ہوا. کچھ دیر مزید داخلی گیٹ کو تکنے کے باوجود وہ اسے نظر نہ آئی تو اس نے اسکرین پر چمکتے گرمپی گرل کے الفاظ پر انگلی پھیری. نظر اٹھائی تو ٹین کار کے دوپٹے کے ہال میں اس کا سنجیدہ چہرہ نمودار ہوا. زہران نے گہرا سانس لیا. تو وہ ٹھیک ہے، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا. رکتا دل پھر سے چلا تھا. وہ اب اسے چند قدم کے فاصلے پر تھی. زہران بینچ چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا. اب وہ سامنے سے گزر کر وارڈ کی جانب قدم بڑھا رہی تھی. زہران کتابیں سمیٹتا لائبریری کی جانب بڑھ گیا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. پہلے مجھے دیکھنے دو، پیچھے ہٹو. انیلا نے انظر کو پیچھے دھکیلا. میں دیکھ رہا ہوں نا، صبر کرو، کہتے وہ نوٹس بورڈ کی طرف متوجہ ہوا. وارڈ میں ایک ساتھ کام کرنے والے ایچ اوز کی ڈیوٹیز بدلتی رہتی ہیں. ہر بار نئے وارڈ میں جانے سے پہلے گروپ تبدیل کر جاتا ہے جس کی فہرست اسٹوڈنٹس کو نوٹس بورڈ پر ملتی ہے. واہ، کیا اتفاق ہے، ہم سب ایک ہی گروپ میں. وارڈ کون سا ہے؟ شعبہ انتہائی نگہداشت. اوہ، پہلے ڈائبیٹک وارڈ اور اب یہ. یہاں تو اور بھی زیادہ کام کرنا پڑے گا. اسی لیے کہتا ہوں کم کھایا کرو تاکہ وارڈ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگنے میں آسانی ہو. اپنا منہ بند رکھو تم، ورنہ کیا کرو گی؟ دانت توڑ دوں گی تمہارے، پھر ڈھونڈتے رہنا کسی ڈینٹسٹ کو. وہ دونوں اپنے مطلوبہ وارڈ کی طرف قدم بڑھاتے گفتگو جاری رکھے ہوئے تھے. مرام کس وارڈ میں ہے؟ انیلا کو ایک دم یاد آیا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. اوہ خدا خیر کرے. کیوں بھائی؟ انظر نے ابرو جھکائے. مرام اور زہران ایک ساتھ اور کوئی جھگڑا نہ ہو یہ تو ناممکن ہے. لیکن لاسٹ ایئر وہ دونوں کسی بھی گروپ میں ایک ساتھ نہیں تھے. وہ پروفیسرز کی مہربانی تھی جنہوں نے چنکاری اور تیل کو دور رکھا. انیلا نے انظر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. پھر دونوں کا قہقہہ بلند ہوا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. مخالف سمت سے وہ دونوں وارڈ میں داخل ہوئے تو دونوں کی نگاہ ایک دوسرے سے ٹکرائی. مرام نے نگاہیں چرائیں، زہران نے رخ موڑا. اپنی حاضری کے بعد وہ دونوں مختلف پیشنٹس کا معائنہ کرنے لگے. 2 گھنٹے بعد وہ ریسٹ روم میں داخل ہوئی جو تقریباً خالی تھا. اس نے اسٹیتھوسکوپ اور کوٹ ایک طرف رکھا. ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب انظر، میرب اور زہران ایک ساتھ اندر داخل ہوئے. ہیلو مرام، کیسی ہو؟ میرب نے قریب بیٹھتے ہوئے استفسار کیا. ٹھیک ہوں. 2 دن سے کالج کیوں نہیں آئی؟ تم کوئی پریشانی تھی؟ نہیں، مختصر جواب آیا. زہران نے ایک ترچھی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی. اگر ہوتی تو تب بھی مرام ہم سے ڈسکس نہ کرتی. انصر بولا. مرام خاموش رہی. نیکسٹ ویک کلاس تھیم پارٹی ہے، تم آ رہی ہو پھر؟ انصر نے سب کو خاموش پا کر مرام کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. وہ کہاں آئے گی؟ کیا اب تک کوئی فنکشن یا پارٹی اٹینڈ کی ہے اس نے؟ میرب نے استحضائیہ سے انداز میں کہا. میں چلتی ہوں. وہ اٹھنے لگی. اب ایسا بھی کیا پوچھ لیا ہے جو تم واک آؤٹ کرنے کا پلان کر رہی ہو؟ نہیں آنا تو مت آؤ، لیکن اتنا روڈ کیوں ہو رہی ہو؟ میرب نے قدرے اونچی آواز میں کہا. آرام سے بولو، کیا ہو گیا تمہیں؟ اور تم نے تو آج شاپنگ پہ بھی جانا تھا. بھول گئی کیا؟ انصر نے بات بدلی. جانا ہے پر وہ لاسٹ پیشنٹ اور اٹینڈنس وہ سب زہران دیکھ لے گا. تم چلو ورنہ بعد میں میرا ارادہ بدل جائے گا. اوکے، ٹیک کیئر زہران. وہ مرام کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی انظر کے پیچھے باہر نکلی. مرام نے گہرا سانس خارج کیا. زہران موبائل ایک طرف رکھتا اپنے لیے کافی بنانے لگا جبکہ وہ کتاب اٹھائے بے وجہ ورک الٹ پلٹ کرنے لگی. یہ چاہ کیوں نہیں رہا؟ اس نے زہران کے پشت تکتے سوچا. کیا میں چلی جاؤں؟ لیکن میں کیوں جاؤں، ابھی تو بریک ہے. اس نے سامنے رکھے نوٹس ترتیب دی اور اسٹیبل کرنے لگی. کافی پیو گی؟ خاموشی میں اس کی آواز گونجی تو پین پیپرز کی بجائے اس کی انگلی میں دھس گیا. اوہ، پیپرز اس کے ہاتھ سے چھوٹے. زہران مگ واپس رکھتے اس کے قریب آیا. دکھاؤ، میں نکال دیتا ہوں. نہیں ٹھیک ہے. مرام نے نفی میں سر ہلایا. وہ کچھ دیر یوں ہی اس کے جھکے سر کو دیکھتا رہا. ایک ہاتھ کی مدد سے وہ دوسرے ہاتھ کی انگلی میں دھسی پن نکالنے کی کوشش کر رہی تھی. خون کی لکیر اس کی ہتھیلی تر کر گئی. ہر بار انکار ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی دوسروں کی بات بھی مان لینی چاہیے. وہ سٹول کھینچتا اس کا ہاتھ تھام چکا تھا. مرام نے گڑبڑا کے اسے دیکھا، پھر ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی لیکن زہران کی مضبوط گرفت کے باعث چھڑا نہ سکی. اس نے سرجیکل پن کی نوک سے اس کے ہاتھ میں دھسی چھوٹی پن باہر نکالی. ضبط کے باوجود بھی اس کا چہرہ سرخ ہوا. زہران نے کاٹن انگلی پر رکھتے بہتے خون کو روکا اور پھر واپس شیلف کی طرف پلٹا. اس پہ کچھ لگا لینا ورنہ سویلنگ ہو جائے گی. کافی کا مگ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا. ہیلو زہران. دروازہ کھولتے زنیرہ اندر داخل ہوئی تو دونوں نے ہی بیک وقت اسے دیکھا. لو آ گئی اس کی محبوبہ. مرام نے روئی سے خون صاف کرتے سوچا. تم یہاں؟ تم کہیں اور ملتے جو نہیں ہو. ویسے کیا میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا؟ اس نے مرام کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا.
بالکل نہیں، ابھی تو فری ہوں، تم بیٹھو۔ لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ تم بہت بزی تھے، شاید کافی ٹائم چل رہا تھا۔ مرام نے ایک نگاہ زنیرہ کے سراپے پر ڈال کر پھر اس کی سوچ پر تف ہے کہتی اپنا کام کرنے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم بھی پیو۔ زہران نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کافی کا کپ اٹھایا۔ تھینکس، کافی نہیں لوں گی، بس تم جلدی سے فری ہو جاؤ، کہیں لے کر جانا ہے تمہیں۔ ابھی؟ ہاں ابھی، میں یہیں انتظار کر لوں گی۔ پر اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا فون اس کا بج اٹھا۔ 1 منٹ۔ زہران فون کان سے لگاتا زنیرہ کو رکنے کا اشارہ کرتا باہر نکلا۔ تو تم ہو مرام فرید؟ زنیرہ نے سرتا پیر اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ جی ہاں۔ وہ زنیرہ کے انداز اور اپنا نام جاننے پر حیران ہوئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو کئی بار دیکھ چکی تھی لیکن بات کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں تو مرام فرید، ایک تجویز ہے تمہارے لیے۔ مرام نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہاں جو کرنے آتی ہو وہی کرو تو بہتر ہوگا، حلیہ اور حالات بدل جائیں گے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ الجھی۔ اتنی بھی وقوف لگتی تو نہیں ہے جو میرا مطلب سمجھ نہ سکو، لیکن پھر بھی بتا دیتی ہوں تمہیں، زہران سے دور رہو۔ اس بکواس کا کیا مطلب ہے؟ وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ بکواس؟ یہ تو تم بتاؤ مجھے، آخر کرنا کیا چاہ رہی ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مرام نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا تو پھر یہاں کیا ہو رہا تھا؟ بتاؤ مجھے۔ کیا ہو رہا تھا؟ مرام نے سوال کے بدلے سوال کیا۔ واو، تمہیں تو ایکٹر ہونا چاہیے مرام، کتنی شاندار ایکٹنگ کرتی ہو۔ اچھی طرح جانتی ہوں میں تم جیسے لڑکیاں جو زہران جیسے لڑکوں کو سیڑھی سمجھ کے آگے بڑھتی ہیں۔ مائنڈ یور لینگویج۔ مرام کا چہرہ غصے کے باعث سرخ ہوا۔ سچ کہا تو برا لگا تمہیں؟ زہران سے دور رہو، اور خوش فہمیوں سے بھی۔ وہ اگر تم سے ہنس کے بات کر لیتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ تم جیسے پر طرز کھانے اور ہمدردی کرنے کی عادت ہے اسے۔ وہ تو تم جیسے لڑکیوں کے ساتھ صرف ٹائم پاس کر سکتا ہے، فلرٹ، کافی پلا دے گا، یہ زیادہ سے زیادہ ڈنر کروا دے گا تمہیں، لیکن تمہارے لیے تو یہ بھی بڑی بات ہوگی۔ تم تو اس میں بھی خوش ہو جاؤ گے، وہ تمسخرانہ لہجے میں کہتی اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جن سے زہران جیسے فلرٹ کرتے ہیں، کیونکہ تم ان کے آگے پیچھے گھومتی ہو۔ تم جیسی لڑکیوں کو اس کے ساتھ ڈنر کر کے خوشی ہوتی ہوگی، مجھے نہیں۔ اور کیا کہہ رہی تھی تم کہ وہ ٹائم پاس کر رہے؟ بھول ہے تمہاری، وہ ٹائم پاس کرتا ہوگا تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ جو اسے ٹائم دیتی ہیں۔ مجھے زہران حیدر میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں، اور نہ کبھی ہوگی، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ سوٹ کرتے ہیں۔ ایک اور بات، وہ جاتے جاتے رکی تھی، شرم آ رہی ہے مجھے تمہاری سوچ پر جو اس قدر گھٹیا ہے۔ تمہاری ہمت کیسی ہے مجھ سے اس انداز میں بات کرنے کی؟ وہ غرائی، جیسے تمہاری ہمت ہوئی میرے کردار پر انگلی اٹھانے کی۔ تم؟ اس سے پہلے زنیرہ کچھ بولتے زہران اندر داخل ہوا۔ ان دونوں کو آمنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ پل بھر کے لیے ٹھٹکا۔ کیا ہوا؟ اس نے استفہامیہ نگاہوں سے ان دونوں کو پر مرکوز کی۔ مرام بنا کچھ کہے وہاں سے چل لی گئی۔ کافی بدتمیز ہے یہ لڑکی۔ اچھا، کچھ کہا کیا؟ زہرا نے بھویں ملاتے استفسار کیا۔ چھوڑو، ان مڈل کلاس لڑکیوں کے پاس ایتھکس ہوتے ہی نہیں ہیں، کب کس سے کیا کہنا ہے یہ تہذیب تو انہیں چھو کے بھی نہیں گزری۔ میں ان جیسے سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتی۔ اوکے کام ڈاؤن، بتاؤ کہاں جانے کی بات کر رہی تھی تم؟ ہاں تم چلو میرے ساتھ بتاتی ہوں۔ اب اس کا ہاتھ تھامتے مسکراتے ہوئے بولی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ باہر نکل کے اس نے بمشکل خود کو رونے سے روکا تھا۔ تیز تیز قدموں سے وارڈ عبور کرتے وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ پارکنگ عبور کرتے اس کا ضبط جواب دے گیا۔ آنکھیں بھیگنے لگی، اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ زنیرہ کے الفاظ دماغ میں گونجتے اس کی تکلیف میں اضافے کا باعث بنے تھے۔ شر ہوتے دماغ اور بھاری ہوتے قدموں سے وہ بمشکل چل پا رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارسلہ آپی بھوک لگی ہے، کیا بنا ہے جلدی دے دیں؟ رمشا نے چادر اتار کر چارپائی پر پھیلاتے ہوئے کہا۔ لا رہی ہوں، وہ کھانا ڈش میں رکھتے ہوئے بولی۔ کیا بنایا؟ وہ ہاتھ دھو کے کچن میں چلی گئی۔ دال بنائی ہے، ساتھ اچار بھی ہے۔ پھر سے دال؟ اس نے منہ بسورا۔ ہر روز مختلف قسم کی دال بنتی ہے ہمارے گھر، مونگ کی دال، مسور کی دال، چنے کی دال، یہ دال وہ دال، کھا کھا کے تنگ آ گئی ہوں۔ کبھی کچھ اور بھی بنا لیا کریں آپ ہی، دال کی کوئی نئی ویرائٹی بنا لیں۔ یقین مانیں جتنی دالیں ہم کھاتے ہیں اب تک تو ورلڈ ریکارڈ قائم ہو جانا چاہیے تھا، بلکہ مجھے تو لگتا ہے عنقریب ہمارا نام گینز بک میں شامل ہو جائے گا۔ اس کی بات پر ارسلہ کی ہنسی چھٹی۔ یہ تو اچھا ہوگا پھر۔ کیا آپ پی لائیں دیں کھانا؟ وہ ڈش ارسلہ کے ہاتھ سے لیتی باہر آئی۔ جانے کے بارے میں کیا سوچا ہے پھر؟ کچھ دیر بعد ارسلہ نے چائے کا کپ مرام کو پکڑاتے رابعہ بیگم کو مخاطب کیا۔ سوچنا کیا ہے، چلے جائیں گے، رمشا نے فوراً جواب دیا۔ کہاں جانے؟ مرام نے ناسمجھی سے ارسلہ کو دیکھا۔ وہ حیدر انکل کی بیٹی ہے نا منال، اس کی منگنی ہے، کل وہیں جانے کی بات کر رہی ہیں، کارڈ بھجوایا انہوں نے۔ کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ رہنے دیں امی۔ ضرورت کیوں نہیں، اور پھر انہوں نے خود بلایا تو کیوں نہ جائیں؟ رمشا بولی۔ رمشا اب تم بچی نہیں ہو جو بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو، ہمارا وہاں جانا مناسب نہیں ہے، ایسے لوگوں سے راہ و رسم نہیں بڑھا سکتے ہم۔ کیوں آپی؟ زمین آسمان کا فرق ہے ہمارے ان کے درمیان، اس لیے۔ مرام ٹھیک کہہ رہی ہے رمشا، اب تم خود ہی دیکھو کہ اس روز کے بعد انہوں نے کبھی فون تک نہیں کیا ہمیں، لیکن منگنی پہ تو بلایا ہے نا۔ تمہیں اتنا شوق ہو رہا ہے تو تم چلی جانا، ٹھیک ہے؟ مرام آپی آپ ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ میں کون سا جا رہی ہوں؟ ناراض نہیں ہو رہی، تم کھانا کھاؤ، دال کھاؤ کہیں۔ اس نے منہ بنایا تو مرام اور ارسلہ دونوں ہنسنے لگی۔
جی تو فرینڈس، کیسے لگی آپ کو لانگ ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.